جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ صبح صبح کا جو آغاز ہے وہ اللہ کے کلام کے ساتھ کیا جائے، نماز کے ساتھ کیا جائے، تو اس سے بہتر کوئی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. تو جناب یہاں پر جو ہے نا عید بیسکلی اینڈ ہو چکی ہوئی ہے، سب اپنے اپنی ڈیوٹیز جوائن کر چکے ہوئے ہیں آلریڈی. تو بس ہم بھی یہاں پر جو ہے نا بیک ٹو نارمل آ گئے ہیں روٹین پہ. تو بس یہاں پر جو ہے نا صبح کا وقت میں نماز پڑھان سے فری ہو کے تو بس یہاں پر جو ہے نا جلدی سے صاف صفائی وغیرہ کے کام میں لگ گئی تھی سب سے پہلے، کیونکہ جب بیسکلی میرے بچے وغیرہ سو رہے ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے اٹھنے سے پہلے جو ہے نا گھر کو اچھی طرح سے صاف وغیرہ کر لوں ایزیلی. تو بس پھر ان کے اٹھنے کے بعد جو ہے نا پھر ایزیلی ناشتے کی طرف میں ہو جاتی ہوں، کچن میں لگ جاتی ہوں کام وغیرہ. تو بس اسی طرح سے آج کی صبح بھی جو ہے نا میں نے اپنی صاف صفائی سے شروعات کی. تو بس یہاں پر جو ہے نا ساری ڈسٹنگ وغیرہ صاف صفائی ہر چیز جو ہے نا میں ساتھ ساتھ کر رہی تھی. اور بس یہاں سے فری ہونے کے بعد جو ہے نا بس پھر کچن میں چلے جاؤں گی. اچھا جی، مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جو یہ عید ہے، اسپیشلی عید جو ہے نا وہ کس طرح کی گزری؟ ٹھیک ہے، کس طرح سے آپ نے جو ہے نا عید کے ڈیز اسپینڈ کیے، دعوت کو انجوائے کیا کہیں جا کر، یا اپنے گھر پہ کسی کو دعوت پہ بلایا؟ مطلب کس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے نا عید اسپینڈ کی، اچھی گزری نہیں، کس طرح کی رہی؟ تو ضرور جو ہے نا شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا صاف صفائی سے فری ہونے کے بعد میں بس آ گئی تھی کچن میں. مجھے تھوڑے سے اسپائسز وغیرہ جو ہے نا ریفل کرنے تھے، تو بس میں جلدی سے جو ہے نا یہ سارے کے سارے جو ہے نا ریفل کرنے کے ساتھ کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد بس پھر ناشتہ بناؤں گی میں. اچھا جی، تو میں آپ سے عید کے حوالے سے بات کر رہی تھی، اور اگر میں اپنی عید کی بات کروں تو کافی مصروفیت میں گزری، شکر الحمدللہ بہت بہت اچھی گزری. فیملی کے ساتھ بہت انجوائے بھی کیا. اور جو ہے نا ضرور آپ بھی شیئر کیجیے گا کہ آپ لوگ کی عید جو ہے نا کس طرح کی گزری. کاموں میں اوبویسلی کاموں میں ہی گزری ہوگی یہ والی عید تو، لیکن کس طرح سے انجوائے کیا، اسپیشلی ایسی کیا چیز تھی جو ہر سال عید پر بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ شیئر کیجیے گا. تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں اپنی جو سب چیزیں جو ہے نا وہ ریفل وغیرہ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اور بس اس کے بعد جو ہے نا ناشتے کی شروعات کرتے ہیں. اچھا جی، آج کی جو بات میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ، ایک بندہ جو بہت ذکر کر رہا ہے ہر ٹائم، یعنی کہ اللہ پاک ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ جو دعا ہے نا وہ قبول ہونے کی کیا کیا کنڈیشنز ہیں. لیٹ می ٹیل یو، دعا قبول ہونے کی نا دعا قبول جو ہے نا وہ 3 طرح سے ہوتی ہے، یعنی کہ 3 کنڈیشنز ہیں، اور وہ صرف جو ہے نا ایک ہی چیز ڈھونڈ رہا ہے. کیا؟ کہ بس میری دعا قبول ہونی چاہیے، میری دعا قبول ہونی چاہیے. یعنی کہ قرآنک کنسیپٹ آف دعا جب پڑھا ہی نہیں ہے کہ دعا قبول ہونے کی ڈفرینٹ شکلیں ہیں. ٹھیک ہے نا، جسٹ فار ایگزامپل اگر یہاں پہ دی جائے تو سب سے نمبر 1 پر آ جاتا ہے، سب سے نچلا درجہ جو ہے نا دعا کے قبول ہونے کا سب سے نچلا والا درجہ ہے نا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے دیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو دعا ہے اس کو قبول کر لے، جو آپ مانگ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے سب سے نچلا والا درجہ، کہ آپ نے ایک دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مطلب سن لی، آپ کی دعا قبول کر لی، اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. سب سے نچلا درجہ ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے اوپر نمبر 2 پر آ جاتا ہے، سیکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے. اس سے اوپر کا جو درجہ ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا اس دعا کے بدلے میں، اس دعا جو بھی کوئی دعا آپ نے مانگی ہے، اس دعا کے بدلے میں کوئی نہ کوئی مشکل آپ کی ٹال دے. وہ چیز تو نہ دے جو آپ دعا میں مانگ رہے ہیں، وہ چیز تو نہ دے، لیکن اس کے بدلے میں کوئی حادثہ ٹال دیں، کوئی مشکل کو ٹال دے. ٹھیک ہے، یہ آ جاتا ہے
اس سے اوپر والا یعنی کہ دوسرے نمبر والا درجہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے سب سے اوپر والا درجہ، ٹھیک ہے، سب سے اوپر والا بہترین قسم کا درجہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا اس دعا کو، ٹھیک ہے، جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، دلی خواہش ہے، جو بھی ہے، اللہ پاک جو ہے نا اس کو سیو کر لے آخرت کے لیے، آخرت کے لیے، ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دنیا میں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا، اور ہم انسان مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعا کیوں نہیں سن رہے، یہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے نا. اس کے پیچھے بہت سی وجہ ہوتی ہے نا. اب یہ مطلب ان کی جو وجوہات ہیں وہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے، ہم تو نہیں جان سکتے، لیکن اللہ پاک جو ہے نا وہ بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جانتے ہیں. تو ہم انسانوں کو تو بس یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے دعا مانگی ہے، اللہ پاک بس سن لے، کسی نے آج سن لے، کل سن لے، یا جب بھی جس طرح سے بھی. لیکن ہمیں جو ہے نا اس کی اچھائی برائی ان سب چیزوں کا نا علم نہیں ہوتا ہے. تو جو ہے نا اچھا سب سے بڑا درجہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی اس دعا کو آخرت کے لیے جو ہے نا سیو کر لیں. یعنی کہ جب آپ کو شدید ترین کی ضرورت ہوگی نا کسی چیز کی، یعنی کہ جب وہ حساب کتاب کا کوئی ٹائم چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے، حساب کتاب آسان کروانے کی ضرورت ہوگی آپ کو، یعنی کہ جیسے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو جو بھی پلہ جو ہے نا بھاری ہوگا نیکیوں کا یا برائیوں کا، جو بھی پلہ بھاری ہوگا، اس وقت میں آپ کو اگر نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اس وقت میں آپ کو ضرورت ہوگی اپنے آپ کو سیو کرنے کی، تب اللہ پاک کہیں گے یہ لے تیری دعا جو تو دنیا میں مجھ سے کیا کرتا تھا یا کیا کرتی تھی، آج کے دن کے لیے، اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے میں نے تیری اس دعا کو سیو کر لیا تھا. دنیا میں تو پوری نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں، گزر جائے گا یہ وقت، نہ بھی کچھ ہمیں ہماری خواہشات پوری ہوں، یہ وقت پھر بھی گزر جائے گا. لیکن وہ جو آخرت کا وقت ہے، قیامت کا وقت ہے، جس میں نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، وہ وقت کیسے گزرے گا؟ وہ وقت تو صرف اسی طرح سے گزر سکتا ہے جب وہ صرف ہمارے ڈیپینڈ کر رہا ہوگا ہمارے نامہ اعمال پہ، کہ اچھائیاں زیادہ ہیں برائیاں زیادہ ہیں، وہ صرف اس بات پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں قبول دعائیں نہیں کرتی، اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، اس چیز کی بالکل فکر نہ کیا کریں، اللہ پاک سے گلہ نہ کیا کریں، کیونکہ گلہ جو ہے نا یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، ایک اچھی بات نہیں ہے. گلہ نہ کیا کریں اللہ پاک سے. اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی کوئی رکاوٹ اگر آ رہی ہے دعا کے قبول ہونے یا نہ ہونے میں، تو اس میں بھی بے شک کوئی شک نہیں، اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے جسے ہم انسان جو ہے نا بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے نا. تو جو ہے اسے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور جو ہے نا بس دعائیں مانگتے رہیں. آج نہیں تو کل قبول ہوں گی، اور ضرور ہوں گی. آج قبول نہیں ہو رہی، آج ان کا فائدہ نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، کل اس کا فائدہ ہو جائے گا. اللہ پر یقین رکھے نا، ٹھیک ہے. تو اچھا جی، یہاں پہ جو ہے نا بس میں ساتھ ساتھ جو تھی ناشتے کی تیاری کر رہی تھی، تو اپنے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا ہم لوگوں کو موسٹلی جو ہے نا ناشتے میں جو ہے نا پراٹھا، انڈا، یا پھر جیسے رات کا بچا ہوا کچھ سالن ہوتا ہے، پراٹھے کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ مطلب کھانا اچھا لگتا ہے. تو ہم موسٹلی جو ہے نا یہی جو ہے نا ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو روحان ہے وہ بھی یہی ناشتہ کر لیتا ہے. اگر نہیں سم ٹائم اس کا روٹی یا پراٹھے کھانے کا موڈ ہو تو بس پھر وہ بریڈ جو ہے نا وہ لائک کرتا ہے، تو بس میں اس کے لیے وہ بنا دیتی ہوں. تو بس اسی طرح جو ہے نا باتیں کرتے کرتے جو ہے میرا ناشتہ بھی بن گیا تھا. تو بس پھر ناشتے کے کام سے فری ہونے کے بعد جو ہے نا میں دوبارہ سے کچن میں آ گئی تھی. جلدی سے جو ہے نا میں نے ساتھ ساتھ جو ہے نا برتن بھی کلیئر کر لیتی ہوں، کچن کو صاف نیٹ اینڈ کلین کر لیتی ہوں. تو بس اس کے بعد پھر جو ہے نا لنچ کی باری آ جائے گی. تو بس اسی طرح سے جو ہے نا ہمارا ہم عورتوں کا جو دن ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے نا کچن میں گزر جاتا ہے. تو ایسے یہی چند کام ہے جلدی اٹھنے کے. دیکھیں نا اسی طرح سے فائدے ہیں، اگر آپ جلدی اٹھ رہے ہیں اور جلدی اٹھ کے اپنا سارا کام کریں تو یقین جانیں آپ کا دن جو ہے نا وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے گا، اور آپ فیل کریں گی کہ آپ بہت زیادہ خود کو ایکٹیو فیل کریں گی، ٹھیک ہے. سستی وغیرہ کوئی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. جتنا زیادہ آپ دیر تک سوئیں گے، جتنا دیر سے آپ اٹھیں گے، یقین جانیں اس دیر سے اٹھنے سے ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایکٹیو ہو کر اٹھیں گے، آپ کی نیند پوری ہو جائے گی، آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی، سستی اتر جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. لیکن جس دن آپ دیر سے اٹھ جائیں نا، اس دن جو ہے نا وہ سستی ایسے جیسے بالکل آپ کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی ہوتی ہے.
ایسے ہی ہے میرے ساتھ، تو یار اسی طرح سے ہوتا ہے۔ جی میری تو یہی جو ہے نا ٹپس ہیں کہ آپ جو ہے نا رات کے ٹائم میں رات کے برتن جو ہے نا اس کو دھو کے سب کچھ نیٹ اینڈ کلین کچن کر کے جو ہے نا سویا کریں۔ اس سے کیا ہوگا جب آپ صبح مارننگ میں جو ہے نا ناشتہ وغیرہ بنانے کے لیے آئیں گے، آپ کو ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ملے گی، تو بس پھر آپ جو ہے نا جلدی سے جلدی ناشتہ بنا کے اپنا کام جو ہے نا جلدی جلدی سے کلیئر کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈلی یہ کہ کبھی بھی سنک میں جو ہے نا برتنوں کو ایسے ڈھیر نہ لگائیں، کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ کوشش بس یہی کیا کریں کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ برتن جو ہے نا ایک سے ایک دو جتنے بھی ہوا کریں ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائیں، تو جو ہے نا ایسا ڈھیر نہیں لگتا، تو بس پھر آپ کو دھونے میں جو ہے نا ایسے سستی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، آپ کا کچن جو ہے نا صاف کا صاف ہی رہتا ہے۔ میرا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ برتن سے کلیکٹ ہو جاتے ہیں مجھ سے جسٹ بیکاز میرے ہیں بچے بھی چھوٹے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چھوٹا والا بیبی ہے نا وہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے کیا ہوتا ہے کہ اپنا جو کام ہے تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ کر کے روک کر جو ہے نا مجھے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا میں برتن جو ہے نا ایک ایک کر کے نہیں بعض دفعہ دھو پاتی، تو جسٹ یہ ایک وجہ بس میری رہتی ہے۔ ادروائز جو ہے نا میری کوشش یہی رہتی ہے کہ جو ہے نا میں ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے نا کلیئر کر لوں، تاکہ مجھے بالکل مشکل نہ ہو چھوٹے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو بس اسی طرح جو ہے نا برتن وغیرہ صاف واش وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے جو چولہا ہے وہ بھی اور کاؤنٹر ٹاپ میں سب چیزیں میں اسی ٹائم میں نیٹ کلین کر لیتی ہوں۔ اچھا جی، اور یہاں پر جو ہے نا میں بس ناشتہ کچن صاف برتن صاف یہ سب چیزوں سے جو ہے نا فری ہونے کے بعد جب میں روم میں گئی تو بس دیکھا میرا منا جو ہے نا چھوٹا سا کیوٹی سا منا تھا، یہ میرا اٹھ چکا تھا، تو بس اس کو میں ٹھنڈی ٹھنڈی نیچے زمین پر لیٹایا تھا خود ہی، تو بس پھر یہ اچھے سے کھیل رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، تو بس اب میں جو ہے نا تھوڑا سا اس کے ساتھ کھیلوں گی اور بس پھر اس کے بعد جو ہے نا لنچ کی تیاری اسٹارٹ ہو جائے گی۔ تو آج کے ولاگ کے لیے صرف اتنا ہی، تو جو میری چھوٹی چھوٹی سی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں انہیں ضرور جو ہے نا فالو کیجیے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اپنی ریگولر لائف میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز جو ہے نا پسند آتی ہیں اور اگر آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو جو ہے نا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔